ایک شاہی محل کے سنہری کمرے سے ہوتا ہے جہاں دیواروں پر قیمتی کتابوں کی الماریاں سجی ہوئی ہیں، روشندان سے سورج کی نرم روشنی اندر آ رہی ہے۔ ملکہ زویا تخت پر نہیں بلکہ ایک بڑی لائبریری میں موجود تھی۔ اسی لمحے اس کا قریبی دوست ایاز لائبریری میں داخل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو شاہی کتب خانے میں بھی نہیں تھیں، مگر میں لایا ہوں تمہارے لیے۔ چند دن بعد وہ دونوں گھنے جنگل کے کنارے ایک پرانی بند لائبریری کے سامنے پہنچتے ہیں۔ وہ عمارت جھاڑیوں اور بیلوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور اس کا دروازہ ایک چمکدار قفل سے بند ہے۔ زویا جب دروازے کو چھوتی ہے تو قفل چمکنے لگتا ہے اور ایک آواز گونجتی ہے، ہر دروازہ ایک سوال رکھتا ہے، صرف جواب ہی راستہ کھولتا ہے۔ لائبریری کے اندر اندھیرے حال میں سائے چلتے ہیں، کتابیں بغیر چھوئے ہوا میں اڑ رہی ہیں اور سرگوشیاں گونج رہی ہیں۔ ایک کتاب زویا کے سامنے آتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے، کب عقل خاموش ہو جاتی ہے؟ زویا آنکھیں بند کر کے جواب دیتی ہے، جب خوف بولنے لگتا ہے۔ یہ جواب سنتے ہی کتاب جلتی ہے اور دیوار میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ اگلی لائبریری میں داخل ہوتی ہے۔ زویا دی خواہش کی لائبریری او میں پہنچتی ہے۔ یہاں ہر طرف شیشے کے آئینے ہیں۔ سوال آتا ہے، کون سا جادو طاقت دیتا ہے مگر کچھ چھین لیتا ہے؟ زویا سوچتی ہے اور جواب دیتی ہے، خواہش۔ آئینے ٹوٹتے ہیں اور ایک اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ وقت کی لائبریری۔ یہاں ریت کے ٹاورز سینٹ کلاکس گھڑیوں کی دیواریں ہیں اور وقت جیسے الٹا چل رہا ہو۔ زویا آہستہ آہستہ چلتی ہے، ایک کتاب فضا سے اترتی ہے۔ اس میں سوال ہوتا ہے، کون سا لمحہ آتا ہے مگر کبھی موجود نہیں ہوتا؟ زویا جواب دیتی ہے، مستقبل۔ روشنی نکلتی ہے اور ایک نیا راستہ کھل جاتا ہے۔ اور آخری لائبریری، روکی لائبریری، ایک خواب جیسی جگہ ہے۔ نیلے کرسٹل کا فرش، دیواریں روشنی سے بنی ہوئی اور کتابیں ہوا میں موسیقی کی مانند تیرتی ہیں۔ وہاں کوئی سوال نہیں، صرف ایک تختی پر لکھا ہوتا ہے، آخری سوال تم خود ہو۔ زویا آنکھیں بند کرتی ہے، دل پر ہاتھ رکھتی ہے، اور جیسے ہی وہ خود کو پہچانتی ہے، روشنی پھیلتی ہے اور وہ باہر آ جاتی ہے۔ جب وہ جنگل کے باہر صبح کے وقت نکلتی ہے تو ہلکی دھند ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں۔ ایاز دوڑتا ہوا آتا ہے اور گھبرا کر کہتا ہے، تم کہاں چلی گئیں؟ میں 2 دن سے یہی کھڑا ہوں۔ زویا ہنستی ہے اور نرم آواز میں کہتی ہے، میرے لیے تو صرف لمحے تھے، مگر تمہارے لیے شاید وقت رک گیا تھا۔